اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم اصول تحقیق کے کورس میں ان موضوعات کو، ان مباحث کو پڑھ رہے ہیں کہ جو ہمارے کورس میں شامل ہیں۔ ان مباحث میں سے ایک اہم بحث یا ایک اہم موضوع جو ہے وہ حواشی و حوالہ جات کا ہے۔ حواشی و حوالہ جات کی اہمیت اور ان کے مختلف اسالیب کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ حاشیہ نگاری، حاشیہ سے مراد وہ ثانوی افکار ہوتے ہیں جو محقق اپنی کتاب میں یا کسی دوسرے کی کتاب میں تحریر کرتا ہے، اور اس کا مقصد در حقیقت مشکل معاملات کی تشریح کرنا ہوتا ہے، کسی نظریے اور سوچ کی وضاحت کرنا ہوتا ہے، یا اس کی مزید شرح کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یا وہ کسی غیر معلوم چیز، کسی معلوم چیز کے مصدر کو ذکر کر کے اس کی توثیق کو تائید کرتا ہے، یا کسی آیت قرآنی یا حدیث نبوی کی تخریج کرتا ہے، کسی شخصیت یا جگہ و مقام کا تعارف کرواتا ہے، کسی رائے کی تحقیق کرتا ہے یا کسی رائے پر تبصرہ کرتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو حاشیے کے اندر محقق لے کر آتا ہے، اور عام طور پر ہمارے ہاں آج کل محققین جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ مقالہ کے اندر جو ہے وہ نیچے صفحے کے نیچے والے حصے میں، جسے ہم فٹ نوٹ کہتے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں ذکر کرتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہ ایک ٹرینڈ ہے۔ پرانے دور میں ہم اگر دیکھیں، پرانی کتابوں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے جو پرانے ایڈیشن ہیں، صحیح بخاری کے ہوں یا دیگر کتابوں کے حوالے سے، جن کے اوپر حواشی لکھے گئے، یعنی جن کی درمیان میں متن ہے اور صفحے کے سائیڈوں پہ دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے بہت ساری تحریریں موجود ہیں، جو در حقیقت اس کتاب پر لکھا جانے والا حاشیہ ہے، اور حاشیے کے اندر جو ہے وہ وضاحت کی جاتی ہے اس چیز کی کہ جو محقق چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ پہلو، جیسے میں نے ذکر کیا کہ کسی کے قول کے ناقل کا تذکرہ کرنا کہ کس کا قول ہے، یا حدیث ہے تو اس کی تخریج کر دینا، آیت ہے تو اس کا بتا دینا کہ یہ کس جگہ پہ موجود ہے، یا کسی رائے پر تبصرہ کرنا، یا مزید اسٹڈی کے لیے کہ ریفر کرنا، تو یہ جو ہے وہ اس میں محقق کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک ہوتی ہے شرح، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کسی چیز کی تفسیر کرنا یا کسی چیز کی شرح کرنا۔ تو شرح کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھرپور اس کی جو ہے نا وہ وضاحت اور توضیح ہوتی ہے، جس چیز ایک لفظ کی گویا اس میں وضاحت اور توضیح ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم جس کے لفظ استعمال تعلیق کا یا تعلیقات کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ جو تعلیقات ہیں یہ عام طور پر حواشی کے اندر لکھی جاتی ہیں، یعنی فٹ نوٹ میں جو ہے وہ عام طور پر محققین ان کو ذکر کرتے ہیں، یا صفحے کے اوپر جو ہے وہ ان کو نقل کیا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، تعلیق کے اندر وہ تبصرہ ہوتا ہے جو محقق کر رہا ہوتا ہے اس ٹیکسٹ کے اوپر، یا ٹیکسٹ کے کسی حصے پر، یا ٹیکسٹ کے کسی پورشن پر، کہ جو اصل متن ہے یا اصل ٹیکسٹ ہے۔ تو بہت سارے حاشیہ جو ہے وہ کتابوں پر لکھے گئے، یعنی وہ تعلیقات جو ہے وہ حاشیہ کے اندر موجود ہیں، جیسے ابن عابدین کا حاشیہ فقہ اسلامی کے اندر بڑا مشہور ہے، حاشیہ ابن عابدین کے نام سے۔ تو ہمارے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حواشی کی روایت ہے وہ بڑی مضبوط رہی ہے، اور حواشی و تعلیقات جو ہیں وہ اس کا سلسلہ ہمارے یہاں موجود رہا ہے۔ حاشیے میں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا یا حواشی میں بڑا ضروری ہے، لیکن عام طور پر جب ہم ٹیکنیکلی اب اصطلاح استعمال کر رہے ہیں یہاں پر، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو حوالہ جات کے ساتھ منشن کیا ہے، واو کے ساتھ، یعنی حواشی و حوالہ جات۔ تو اس سے مراد ریفرنسز آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ جو مقالہ نگار جو بات نقل کر رہا ہے، کوئی بات کوٹ کر رہا ہے، کسی چیز کی طرف ریفر کرتا ہے، کسی کی سٹیٹمنٹ نقل کرتا ہے، کوئی اقتباس یا پیراگراف کہیں سے نقل کرتا ہے اپنی تحریر کے اندر، تو اس کو وہ ریفر کرتا ہے، تو وہ ریفرنس جو ہے وہ فٹ نوٹ کے اندر ذکر کرتا ہے۔ تو دو طریقے زیادہ معروف ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فٹ نوٹ یعنی اسی صفحے کے اندر، اسی صفحے کے نیچے ایک جو ہے وہ ریفرنسز ذکر کر دیے جائیں فٹ نوٹ کی صورت میں، جنہیں ہم ذکر کر رہے ہیں، یا فصل کے اینڈ پہ ان کو جو ہے وہ ذکر کر دیا جائے۔ یعنی یہ بھی ایک اسلوب ہے کہ صفحے کی بجائے فصل کے اختتام پہ، سب چیپٹر کے اختتام پہ وہ حوالہ جات جو ہے وہ ذکر کر دیا جائے۔
اسی طریقے سے ایک اسلوب یہ بھی ہے، ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ چیپٹر کے اینڈ پہ جو ہے وہ ریفرنس دے دیے جاتے ہیں، یعنی نمبرنگ کر دی جاتی ہے، نمبر لگا دیا جاتا ہے 1 2 3 4، اور اس طریقے سے اینڈ پہ جا کر کے پہلا حوالہ پہلے نمبر پہ، دوسرا دوسرے پہ، تیسرا تیسرے پہ، تو وہ اینڈ پہ جا کے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن پریفر جس کو کیا جاتا ہے آج کے دور میں، یہ پریفرنس جسے دی جاتی ہے، وہ بہتر یہ ہے کہ وہ صفحے کے نیچے ہو، تاکہ حوالہ تلاش کرنے کے لیے وہ فصل کے اینڈ پہ یا چیپٹر کے اینڈ پہ نہ جانا پڑے۔ تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ محقق جو ہے وہ صفحے کے نیچے ہی لائن لگا کے اور اس کے نیچے جو ہے وہ ذکر کر دے کہ جو وہ چیز ذکر کرنا چاہتا ہے اوپر والے متن سے متعلقہ، یا متن کا ریفرنس دینا چاہتا ہے، متن کے اندر کوٹ کردہ کسی چیز کا حوالہ یا تذکرہ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اندر عام طور پر جو ہے وہ فٹ نوٹ ہے یا پھر اینڈ نوٹ ہے، اور اینڈ نوٹ بھی فصل کے اینڈ پہ ہے یا چیپٹر کے اینڈ پہ ہے۔ تو حواشی کے اندر جو ہے وہ عام طور پر محققین کیا کرتے ہیں، قرآنی آیات کی تخریج کرتے ہیں، قرآن کے مشکل الفاظ یا نادر الفاظ کی تفسیر کرتے ہیں، احادیث نبویہ کا ریفرنس دیتے ہیں، آثار صحابہ یعنی صحابہ کی آراء کوٹ کرتے ہیں تو اس کا ریفرنس دیتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں، اقوال تابعین کی تخریج کرتے ہیں کہ اس تابعی کا وہ قول کہاں پر ہے، اور یا اس کے اندر موجود الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے متن میں جو آنے والے، یعنی اوپر جو تحریر میں محقق لکھتا ہے، اس میں اگر کوئی ایسے الفاظ ہیں جو غیر مانوس ہیں، غیر معروف ہیں یا نادر اصطلاحات ہیں، تو ان کی وہ وضاحت کرتا ہے، یا ان کی پروننسیشن کے حوالے سے چیزیں ہیں کہ اس لفظ کو تلفظ اس کا کیا ہے، اس کو کیسے پروناؤنس کیا جائے گا، اس کی توضیح کرتا ہے۔ اسی طریقے سے محقق جو ہے وہ غیر معروف شخصیات کا تعارف کروا دیتا ہے حواشی و حوالہ جات کے اندر، غیر معروف مقامات کے بارے میں، شہروں کے بارے میں، ملکوں کے بارے میں، مختلف واقعات کے بارے میں، مختلف ادوار کے بارے میں وہ تذکرہ کرتا ہے۔ مثلا اوپر تحریر میں وہ ذکر کر رہا ہے کہ جو ہے وہ 336 میں یا 245 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اوپر وہ ریفرنس جو ہے نا، وہ اوپر نمبر دے کے وہ آگے وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ یہ اس دور میں حکومت کس کی تھی، تو وہ متن میں نہیں ذکر کرتا، تو وہ حواشی کے اندر جو ہے وہ ذکر کر سکتا ہے اوپر ریفرنس دے کے کہ یہ وہ دور ہے تو کہ جس دور میں فلاں صاحب جو ہے وہ حکمران تھے، تاکہ اس کو پڑھنے والا یا اس کو پرکھنے والا اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ اسی طریقے سے ضرب الامثال ہیں، وہ اگر کوٹ کی گئی ہیں متن کے اندر تو ان کے بارے میں بتانا، اشعار اوپر نقل ہوئے ہیں تو ان کی تخریج کرنا۔ اسی طریقے سے اقتباسات جو اوپر کوٹ ہو رہے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا، ان کی تحقیق کر کے ان کے اصل مصادر سے ان کا حوالہ دینا، مختلف آراء کا تجزیہ اور موازنہ کرنا۔ اوپر جیسے مختلف آراء ذکر کر دیتا ہے محقق جو ہے وہ کسی مسئلے سے متعلقہ کہ فلاں یہ کہتا ہے اور فلاں یہ کہتا ہے اور فلاں کی رائے یہ ہے، تو وہ کچھ چیزیں اس کی ایسی ہیں جو متن میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا یا نہیں کر رہا یا نہیں کر سکا، تو وہ ان کو وہ نیچے حوالہ جات کے اندر یا حواشی کے اندر جو ہے ان کا تذکرہ کرے گا۔ اسی طریقے سے متن میں بہت سارے مسائل یا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محقق ذکر کرتا ہے اور وہ ان کی توضیح کرنا چاہتا ہے مثالوں کے ذریعے، تو وہ حواشی و حوالہ جات کے اندر، حواشی کے اندر ان کو لا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے متن پر وہ کوئی ایسا تبصرہ کرنا چاہتا ہے کہ جس سے اس متن کے کسی مشکل مقام کو وہ آسان کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کو حل کرنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ محققین جو ہے وہ جن کو اختیار کر رہے ہیں اپنی تحقیق کے اندر، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے حواشی جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ اصل متن جو ہے وہ بالکل تھوڑا ہو اور حواشی بہت زیادہ ہوں کہ بس ساری تفصیلات آپ حواشی کے اندر لا رہے ہوں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محقق کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مقالہ کے اندر جو وہ تحریر کرے تو متن کا بڑا حصہ تو وہیں پر آئے گا، اس کو لے کر آئے۔ عام طور پر جو تحقیقی مقالات لکھے جاتے ہیں جدید اداروں کے اندر، جامعات کے اندر، تو اس کے اندر یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ جو انتہائی اہم یا ضروری چیزیں وہ ساری کی ساری اصل متن کے طور پر لے کر آئیں۔ بلا شبہ آپ حوالہ جات میں و حواشی میں توضیحی چیزیں لا سکتے ہیں، لیکن وہ اس کو اتنا زیادہ
بوجھ نہیں بنا دینا چاہیے، یعنی بہت زیادہ تفصیلات میں جانا. یا ایک اور بڑا مرض ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ میرے ریفرنسز زیادہ ہونے چاہیے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ تحقیق جو ہے وہ بہت زیادہ حوالے دینے کا نام نہیں ہے. کہ میں نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز لکھی اور میں نے 400 حوالے دیے ہیں، میں نے 500 حوالے دیے ہیں. تو حوالہ یعنی دینا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو اصل موضوع ہے اس سے متعلقہ صرف چیزیں لے کر آئیں، اس سے متعلقہ اقوال لے کر آئیں، پھر ان کا آپ انالیسس کریں، اس پر کرٹیسزم کریں، اس میں سے آپ جو ہے وہ ترجیح دیں کسی چیز کو دلائل کی بنیاد پر، یا اس سے کوئی چیز اخذ یا استنباط اس کا کریں. تو پھر تو ہے. ریفرنسز زیادہ ہونا یا حوالہ جات زیادہ لے کر آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اعلیٰ تحقیق کی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھ لیں. اب تو اس دور میں مشکل کوئی نہیں ہے. مثلا کسی بھی حدیث کی آپ تخریج کرنا چاہیں، کسی قول کی آپ تخریج کرنا چاہیں، اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہے، تو آپ ایک کلک پہ جو ہے وہ 200 300 400 حوالے نکال سکتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے اگر آپ دے دیں تو یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. بلکہ بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ٹو دا پوائنٹ لکھیں. جو آپ کی تحریر سے متعلقہ آپ جو چیز ذکر کر رہے ہیں، آپ جو بحث کر رہے ہیں، اس سے متعلقہ جتنی ضروری چیزیں ہیں وہ چیزیں تو آپ لے آئیں اپنی بحث کے اندر، لیکن اس سے جو ہے وہ بڑھاوا نہ دیں. اس میں پھر بہت زیادہ چیزیں یہ بہت زیادہ اقوال کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ یا مثالیں بعض اوقات اسٹوڈنٹس دینے لگ جاتے ہیں اپنی تحریر کے اندر، مقالوں کے اندر. تو بھائی آپ ایک چیز کی 10 مثالیں نہ دیں، اس طرح تو صفحے بھی بڑھ جائیں گے اور آپ کے لیے بھی مشکل ہوگی. پھر اس کے ریفرنسز لے کر آنا، اس کے حوالے ذکر کرنا. بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ رہیں اور اپنے اصل مسئلے سے متعلقہ چیزوں کو ذکر کریں. تو آپ لوگ دیکھیے انٹرنیٹ پہ مقالہ جات موجود ہیں جو مختلف اداروں کے اندر، جامعات کے اندر ہوئی ہیں، ہماری یونیورسٹی کے اندر. تو ان میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے محقق جو ہے وہ حوالہ دیتا ہے. حوالہ جات دینے کا جیسے میں بتایا کہ فٹ نوٹ ہوتا ہے، نیچے جو ہے وہ صفحے کے نیچے حوالہ ہوتا ہے، یا اینڈ نوٹ ہوتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو کلاس کے اندر جو ہے وہ وائٹ بورڈ پہ دکھایا تھا کہ ریفرنس کس طریقے سے دیتے ہیں. رائٹر کے نام کو پہلے، یا رائٹر کے سب سے معروف نام کو پہلے ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کا اصل نام، اور پھر کتاب کا نام، اور پھر جو ہے وہ شہر کا نام یا جگہ کا نام جہاں سے، یا وہ ادارے کا نام جہاں سے وہ پبلش ہوئی ہے وہ چیز. پھر سن اشاعت کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. پھر صفحہ نمبر اور جلد نمبر کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے جو مختلف کتابوں سے آپ حوالے دیں گے، آیات کا حوالہ دینے کا طریقہ، احادیث کے حوالہ دینے کا طریقہ، یہ حوالہ جات جو ہیں دینے کے جو طریقے ہیں، یہ طریقے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اور ان پر آپ کو جو ہے وہ واضح ہوں تاکہ آپ ایزیلی جو ہے وہ ان چیزوں کو جان سکیں. مثلا جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ معروف نام مثلا امام غزالی، یعنی غزالی پہلے آئے گا، اور پھر کامہ، پھر ابو حامد محمد بن محمد، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی المستصفیٰ یا کوئی کتاب جو، اور پھر آگے کامہ، اور پھر جو ہے وہ جہاں سے شائع ہوئی ہے اس ملک کا نام، اور پھر اس مکتبے کا نام، اور پھر جو ہے وہ سن اشاعت، اور پھر اس کا صفحہ نمبر اور جلد نمبر. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ حوالہ دیں گے. اسی طریقے سے جو مختلف آپ مثالیں اس کی کتب تحقیق میں دیکھ سکتے ہیں جو تحقیق پر لکھی گئی ہیں، فن تحقیق پر لکھی گئی ہیں، تو ان کے اندر بھی آپ کو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ملیں گی. تو حواشی اور حوالہ جات جو ہے وہ جو محقق اپنے مقالے کے اندر مواد ذکر کر رہا ہے، اس مواد سے متعلقہ معلومات جو میں نے ذکر کیا وہ مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہو سکتی ہیں. وہ آیات کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، اقوال صحابہ و تابعین کی صورت میں، اشعار کی صورت میں، ضرب الامثال کی صورت میں، مختلف اقتباسات کی صورت میں. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو وہ اس میں آ رہی ہیں. ان کی توضیح جو ہے وہ حواشی و حوالہ جات کے اندر ہوگی، اور اس کا آپ ریفرنس دیں گے کہ یہ چیز کہاں پہ ذکر کی گئی ہے. تحقیق جو ہے اس کے اندر ریفرنس بہت ضروری ہے، حوالہ جات کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ تحقیق کے اصول اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں، یا جدید جامعات کے اندر جو تحقیق ہو رہی ہوتی ہے اس کے کچھ لوازمات ہیں، اور ان میں یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ حوالہ جات کو مینشن کریں، حوالہ جات لے کر آئیں. تحقیق جو ہے وہ صرف
چیز زبانی چیزیں، یا فلاں نے یہ کہہ دیا یا کالا فلان، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں چلتا. یا کیلا، یہ کہا گیا، بھئی کس نے کہا، کب کہا، کس موقع پر کہا اور کیا کہا، یہ بڑا ضروری ہے. بہت ساری چیزیں سیاق و سباق سے کاٹ کے جب پیش کی جاتی ہیں، ان سے ہٹا کے پیش کی جاتی ہیں، تو ان کے جو مطالب اور مفاہیم ہیں وہ بالکل اور ہوتے ہیں. جب ہم حقیقت میں جا کر اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کا تو مطلب ہی اور ہے، جو عام طور پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ مطلب نہیں ہے. اس لیے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کہتا رہتا ہوں، محقق جو ہے وہ چیزوں کو کرٹیکل انداز سے دیکھتا ہے اور ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنے ذہن میں سوالات پیدا کرتا ہے اور وہ ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے پھر تک و دو کرتا ہے، غیر معمولی جو ہے وہ ایفرٹ کرتا ہے، اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں وہ کسی منزل پہ پہنچتا ہے، کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، اور وہ نتیجہ جو ہے وہ اس کی تحقیقی کاوش یا تحقیقی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایفرٹ کے نتیجے میں سامنے آنے والی چیز گردانی جائے گی، جس کو پھر ویٹیج دی جائے گی اگر واقعتاً وہ تحقیق کے اصولوں کے بھی مطابق ہوگی اور محقق نے اس کا حق بھی ادا کیا ہوگا. تو حواشی و حوالہ جات کے حوالے سے کتب فن تحقیق کے اندر پڑھیے، خالق داد صاحب کی کتاب ہے، یا عبدالحمید عباسی صاحب کی کتاب ہے، یا باقر خاکوانی صاحب کی کتاب ہے، یا اور اس طرح کے مختلف اہل علم کی کتابیں ہیں کہ جن کے اندر آپ کو اس حوالے سے مواد ملے گا اور بنیادی معلومات ملیں گی. آپ وہاں سے اس کو پڑھیے، دیکھیے، اور مختلف جامعات اور اداروں میں ہونے والے مقالہ جات کو بھی دیکھیے، اور ان کے اندر خاص طور پر ہمارے شعبہ کے اندر جو مقالات ہوئے ہیں، اگر آپ ان دنوں میں چونکہ نہیں آ سکتے یونیورسٹی میں، تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھیے جو مختلف تحقیقی مقالات لکھے گئے ہیں. kitabussunnat.com یا kitabussunnat.org کے نام سے جو ویب سائٹ ہے، اس پہ بھی بہت سارے مقالات پڑے ہوئے ہیں. PhD MPhil کے تھیسز موجود ہیں جن سے آپ اس حوالے سے استفادہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر حافظ زبیر کا PhD کا تھیسز عصر حاضر میں اجتہاد کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا kitabussunnat.com پہ، تو وہاں پہ وہ پڑا ہوا ہے. اس کو دیکھیے، اس کو کھولیے PDF فارم میں، اور پھر اس میں دیکھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے ریفرنسز دیے ہیں، حوالہ جات کیسے دیے ہیں. دیکھیں، جب تک آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے نہیں، پریکٹس نہیں کریں گے. میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ چیز اسائنمنٹ لکھتے ہوئے یہ پریکٹس کرنی ہے کہ اسائنمنٹ میں ان تحقیق کے اصولوں کو اپلائی کرنا ہے. حوالہ جات کیسے دیتے ہیں اور حوالہ جات کی ترتیب کیا ہوتی ہے اور حوالہ جات کی کیا اہمیت ہے، تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. اب آپ لوگ ان کو مزید دیکھیے، اس حوالے سے مزید پڑھیے، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس حوالے سے ان چیزوں کو جب پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو بہت سارے آپ کے مسائل حل ہوں گے. اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے اس حوالے سے، تو آپ واٹس ایپ کے اس گروپ کے اندر جو ہے، جو آپ کی کلاس کا بنا ہوا ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کی اس حوالے سے رہنمائی کروں گا. لیکن آپ کا پڑھنا، دیکھنا اور اس کو وقت دینا بڑا ضروری ہے. بعض اسٹوڈنٹس جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ضروری ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھیں. اگر آپ نے ایکڈیمکس میں آگے بڑھنا ہے اور آگے آپ نے پڑھنا ہے، خاص طور پر اگر آپ MPhil میں آتے ہیں، تو پھر تو بڑا ضروری ہے کہ آپ جب یہ کورس پڑھ رہے ہیں، تو تب اس کو پڑھتے ہوئے جو ہے وہ ان اصولوں کو مد نظر رکھیں کہ جن اصولوں کو اگلی سٹیج پر جا کر آپ نے اپلائی کرنا ہے. انشاءاللہ ایک دو اور موضوعات ہیں، ان کو پڑھ کے پھر ہم اپنے کورس کی تکمیل کریں گے.